کیا حلب کو اب بھی شہر کہا جا سکتا ہے؟ یہاں جنگ شدت اختیار کر رہی ہے. یہاں کے محلے، دکانیں اور کارخانے محاذ جنگ میں تبدیل ہو چکے ہیں. یہ باغی جنگجو جہادیوں کے ساتھ مل کر سرکاری افواج کے حصار پر حملہ کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ حصار ٹوٹ چکا ہے. یہ جنگجو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں راؤنڈ ڈالا، تمہاری وردیاں ہمارے قبضے میں ہیں. یہ بات معجزے سے کم نہیں کہ حلب والے اب بھی زندہ ہیں. یہ چابی والا لیمپ ام محمد کے لیے روشنی کا واحد ذریعہ ہے. یہاں کے حالات بہت تشویشناک ہیں. یہاں پانی کی شدید قلت ہے. 4-5 دن تک پانی نہیں آتا، کبھی تو 10 دن ہو جاتے ہیں. باہر کنویں پر جانا پڑتا ہے جہاں ہر طرف جنگ ہے. ہمارے پاس یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک ماں اور اس کے 6 بچوں کی بپتا ہے. یہ خاندان ان 20 لاکھ لوگوں میں شامل ہے جو اقوام متحدہ کے مطابق حلب میں شامی افواج اور باغیوں کے کنٹرول والے علاقوں میں محصور ہیں. پہلے بیرونی امداد ملتی تھی تو میں کھانا پکا لیتی تھی. اب امداد بند ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں. ہم درختوں کے پتے پکاتے ہیں. حالات بہت خراب ہیں. اقوام متحدہ حلب میں سیز فائر چاہتی ہے، لیکن یہ باغی کمانڈر اس سے متفق نہیں. سچ تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا یہ موقف جانبدارانہ ہے. جب حلب محصور تھا، خوراک، دواؤں اور طبی امداد کے نہ ہونے سے لوگ مر رہے تھے، جب زخمی گل سڑ رہے تھے، تب اقوام متحدہ خاموش تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیز فائر پسپا ہوتی شامی فوج کو سانس لینے کا موقع فراہم کرنے کا ایک بہانہ ہے. کمانڈر کا ایک آدمی ہمارے کیمرہ مین کو ساتھ لے گیا. یہ ہمیں دکھانا چاہتے تھے کہ حلب کے اس حصے پر ان کا دوبارہ قبضہ ہو چکا ہے اور امداد پہنچنے کو ہے. Now you can see the road is opened. Today lots of cars managed to enter. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راستہ کھل گیا ہے. آج شہر میں خوراک اور ادویات سے لدی کئی گاڑیاں داخل ہوئی ہیں. And also medical materials. در حقیقت حلب میں امداد نہ ہونے کے برابر ہے. جنگ نے حلب کے 2 حصے کر دیے ہیں، تاہم اس کے باسیوں کی مشکلات ایک جیسی ہیں.